بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ بیوہ اور مسکین کی نگہداشت کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ بیوہ، یتیم اور مسکین کی پرورش کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سادات کے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر میں سید زادیاں رہتی تھیں۔ قضائے الہی سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ کم سن جانے، یتیم اور فکر و فاقہ کا شکار ہو گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ وطن سے نکل کر کسی شہر کی ویران مسجد میں ٹھہر گئیں۔ ان کی ماں نے انہیں وہیں بٹھایا اور خود کھانا لینے کے لیے باہر نکل گئیں۔ چنانچہ وہ شہر کے امیر آدمی کے پاس پہنچی جو مسلمان تھا اور اسے اپنی تمام رودات سنائی، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کریں، تب تو میں تمہاری امداد کروں گا۔ وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں غریب الوطن گواہ کہاں سے لاؤں۔ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس آئیں اور اسے اپنی کہانی سنائی۔ چنانچہ اس مجوسی نے ان کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنے یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو۔ اس شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر لواء الحمد باندھا ہے اور ایک عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں۔ اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان فرد کے لیے ہے۔ امیر نے کہا، میں خدا کو ایک ماننے والا مسلمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم اس بات کی گواہ لاؤ کہ واقعی تم مسلمان ہو۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس سے اس نے گواہ مانگی تھی۔ امیر یہ سنتے ہی اچانک جاگ کھڑا ہوا اور اسے انتہائی غم و پریشانی اور ملامت نے آ گھیرا۔ وہ سیدہ عورت ان کی بچیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا کہ یہ سید زادی اور اس کی بچیوں کو مجھے دے دو، مگر مجوسی نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہیں۔ امیر نے کہا، مجھ سے 1000 دینار لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب اس امیر کے دل میں اسے تنگ کرنے کا خیال آیا۔ مجوسی اس کی بری نیت دیکھ کر بولا کہ جنہیں تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے کا فخر ہے؟ بخدا میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم سب اس سیدہ کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے، اور میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ محل تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ مسلمان امیر یہ بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس حسرت اور افسردگی کے ساتھ واپس ہوا ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ سادات کرام کا احترام اور یتیم و بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے کی بدولت اللہ رب العزت نے ایک مجوسی اور اس کے گھرانے کو نہ صرف ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا بلکہ انہیں جنت کا اعلیٰ مقام بھی عطا فرمایا گیا۔ اور ایک مسلمان جو ان کی مدد کرنے پر قادر تھا لیکن اس نے جرح و تعدیل کی اور ان کی بدحالی پر گواہ طلب کیے جن کی تصدیق کے بغیر مدد کرنے سے انکار کر دیا، اسے اس عظیم انعام سے محروم کر دیا گیا۔ یوں ہی اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سفید پوش لوگ جب مدد کے طلبگار ہوں تو ان کی تحقیق کرنے سے گریز کریں کہ اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہٰذا یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اس شخص کو رکھتا ہے جو یتیموں اور مسکینوں سے محبت کرتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر عذاب نہیں کرے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرم گفتگو کی اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی وجہ سے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس پر زیادتی و ظلم نہیں کیا۔ بزرگان سلف میں سے ایک سے منقول ہے کہ میں ابتدائی زندگی میں عادی شرابی اور بدکار تھا،
میں نے ایک دن کسی یتیم کو دیکھا تو اس سے نہایت اچھا برتاؤ کیا جیسے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی عمدہ سلوک کیا۔ جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے انتہائی بے دردی سے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اچانک وہ یتیم درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اسے چھوڑ دو تاکہ میں رب سے اس کے بارے میں گفتگو کر لوں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تب ندا آئی، اسے چھوڑ دو، ہم نے اس یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے۔ پھر میں جاگ پڑا اور اسی دن سے میں یتیموں کے ساتھ انتہائی باوقار سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔